الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم. درود و سلام پیش فرماؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یقیناً آپ حضرات نے درود و سلام پیش فرمایا ہوتی. ذرا دل کھول کے پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ حجدی باوقار عظیم الشان بزم ذکر اہل بیت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہش قبول و منظور فرماوے. بانی محفل محترم جناب ملک اللہ بخش گزارا صاحب اور آپ نے عزیز برادرم ملازم حسین صاحب بھائی ملک ریاض حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ نے اس کوشش کو قبول و منظور فرماوے. حاضرین، کیونکہ انتہائی ابتدائی وقت اس بز میں اور مناسب وقت سے اختتام بھی ہونا ہے، وقت کی پابندی نال گفتگو اور موضوع بھی احباب نے دیتا ہے کہ کربلا تو واپسی دا سفر اہل بیت آل نبی اصحاب نبی میلاد کمیٹی اور انہوں دے جملہ اراکین بانی محفل اللہ بخش صاحب اور انہوں دے جملہ افراد خاندان اور حاضر جماعت، اللہ تعالیٰ اسا سارے کو سعادت دارین نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ شکیل ساؤنڈ اور دیگر احباب دی کافی محنت میں سمجھدا تھوڑے وقت ہی کچھ موسم نازک ہے. تساں لائٹ دے سامنے آون والیاں چڑیاں تو اور انہاں پروانیاں تو پریشان ہی گئے. ویسے تو اساں بھی پروانے ہیں، یہ اس شمع دے پروانے ہیں اور اساں شمع رسالت دے پروانے. جاگدے بیٹھے ہوئے حاضرین، سارے نبی شان والے مگر سادہ نبی سب تو اونچی شان والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا خاندان بہت رتبہ بہت مقام. سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں، حضور دے صحابہ جیسے کسی دے صحابہ نہیں، حضور دے گھر جیسا کسی دا گھر نہیں، حضور دی امت جیسی کسی دی امت نہیں. جاگ دے بیٹھے ہو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب فرما دیو میں نبوت و رسالت دی عظیم خدمات دے عوض کوئی شے تورے کولو تقاضا نہیں کرینے الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیاں نال شدید محبت رکھو، بدرجہ کمال محبت رکھو. اچھی آنکھوں تو سبحان اللہ. حاضرین، اپنے سونے نبی دے گھر نال محبت رکھنا یہ حکم الہی بھی ہے، تقاضائے شریعت بھی ہے اور ذریعہ بخشش بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوست، حضور دے رفیق صدیق اکبر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری دی صحیح روایت ہے، فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر تساں حضور کو تلاش کرنا ہوئے تا اہل بیت تلاش کرو۔ یعنی سوکھا ترجمہ ہے جو کو شوق ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت دا، فرمایا او علی کو دیکھے، او حسن کو دیکھے، او حسین کو دیکھے۔ جس خاتون کو حضور دی زیارت دا شوق ہوئے او سیدہ پاک زہرا کو دیکھے، فرمایا اہل بیت دے چہرے انچ نبی دا حسن و جمال تلاش کرو، اہل بیت دے کردار اچ نبی دا کردار تلاش کرو، اہل بیت دی سیرت اچ نبی دی سیرت تلاش کرو، اہل بیت دے عمل اچ نبی دا عمل تلاش کرو، اہل بیت دے سفر اچ نبی دا سفر تلاش کرو، اہل بیت دے حضر اچ نبی دا حضر تلاش کرو، اہل بیت دے کردار اچ نبی دا کردار تلاش کرو، اہل بیت دی شفاعت اچ نبی دی شفاعت تلاش کرو۔ فرمایا جے کو لوڑ ہوئے خواہش ہوئے رسول کو پاون دی او اہل بیت کو پاگنے، اے حتمی اور قطعی گالے، بغیر اہل بیت دے محمد مصطفیٰ نہیں ملتے۔ حاضرین، کچھ حضرات نے صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے کمزور اور نامناسب گفتگو شروع کی تھی۔ انہوں دے جواب وچ اہل حق کھڑے ہو گئے صحابہ کرام دی عظمت دے دفاع واسطے، جو کہ سارا ایمان ہے، مگر اس دفاع وچ اس حقیقت کو نہیں بھولنا کہ جس در تے صحابی بندن او در محمد مصطفیٰ دا ہے۔ جاگ دے تو بیٹھے ہو تو جس در تے صحابی بندن او در محمد مصطفیٰ دا ہے، اور اس گھر دے اندر جو رہنن او اہل بیت ہیں۔ لہٰذا انہاں دے تفوق کو، انہاں دی برتری کو، انہاں دی فوقیت کو، شان و عظمت کو دل و دماغ رکھنا اور ہر وقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ بغیر کسی پریشانی دے میں سری لفظاں آپ دی خدمت سے گزارش کرنا چاہنا، اہل بیت تو سوا کوئی بخشش نہیں۔ اہل بیت تو سوا کوئی بخشش نہیں۔ میرے ذمے موضوع حساس ہے، ان کو بیان کرنے واسطے تمہید دی بہت ضرورت ہے، لیکن تمہید دا وقت نہیں۔ اج ایویں ہی گفتگو کو شروع کرنے، اللہ قبول فرماوے۔ 10 محرم 61 ہجری کو میرے امام نے جو کچھ کربلا اچ کیتا ہے، جاگ دے بیٹھے ہو میں عرض کرا گی جو کچھ امام علی مقام نے کیتا ہے۔ سر الشہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہٹا کے تھوڑی توجہ میری طرف ہے جی۔ سر الشہادتین دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین دی شہادت ظاہراً حسنین دی شہادت، حقیقتاً محمد مصطفیٰ دی شہادت ہے۔ تو غور نہیں فرمایا۔ این دور دے اندر جتنے علماء موجود ہیں مختلف مکاتب فکر دے، انہاں دی حدیث دی سند جنہ حضرات نال مل دی ہے، انہاں چوں ایک خاندان دہلی دے محدثین دا، انہاں شاہ عبدالعزیز بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شہید حسن اور حسین تھین اور شہادت رتبہ محمد مصطفیٰ کو ملا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ میں خلاصہ عرض کیتا ہے، تفصیل جوینے تو صرف یہ گال بیان کی سکتی۔ پھر اتو یہ گال ثابت ہوئی کہ کربلا اچ امام علی مقام نے جو کردار ادا کیتا ہے، یہ ظاہراً کردار امام علی مقام دا ہے اور یہ حقیقتاً سیرت مصطفیٰ ہے۔ 11 محرم الحرام کو
دشمنان اہل بیت نے، لشکر یزید نے اپنے یزیدیاں کو دفن کیتا ہے، انہوں کو کفن پوائے، انہوں نے قبراں بنائیاں، مگر اہل بیت دی تدفین نہیں کی تھی۔ آپ جان دیو کہ 12 محرم کو قبیلہ بنو اسد دے لوگ آئے اور انہوں نے ان کے اہل بیت دی تدفین کی تھی۔ توجہ ہے میری طرف؟ مگر 11 محرم کو، بھئی آواز اچھی آندی پئی لیکن ایکو آمڑتا ہے، شکریہ۔ 11 محرم کو یزیدیہ نے اپنے کو دفن کیتا ہے، اہل بیت دے قریب نہیں آئے، انہوں نے نفرت دا اظہار کیتا ہے، مگر دراصل اللہ دی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ انہاں دے ناپاک ہتھاں نال اہل بیت کو تدفین نصیب تھی وے۔ اللہ نے انہاں جسم دی حفاظت فرمائی۔ عزیزان من، مسئلہ صرف اے نہیں کہ یزیدیاں اپنے کو دفن کیتا ہے، مسئلہ اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال انہوں نے جس نفرت اور بیزاری دا اظہار کیتا ہے اس دے اسباب تے غور فرماؤ تو چیخا نکل ویسے۔ اگر انہاں اسباب تے غور فرماؤ تے بہت مشکل پیدا ہوئے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھدا ہوئے، نماز بھی پڑھدا ہوئے، روزے بھی رکھدا ہوئے، شریعت دی خاطر تلوار ہی اٹھیندا ہوئے کہ نبی سونے دے پتر کو آ کے شہید کر دے وے۔ اتھوں معلوم ہوندے کچھ لوگوں دی ذہن سازی کیتی گئی ہے اہل بیت دے خلاف۔ اگر کوئی چیز بئی نہ بھی دیکھے نا تو یہ تو سمجھ سکتے ہم کہ انہاں کو رسول اللہ نے مونڈیاں تے چاہتا ہے۔ اتنی دشمنی تو آئی سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر نال۔ اگر بت پرست سامنے ہوندے، اگر یہود سامنے ہوندے، نصارہ و مجوس سامنے ہوندے تو گال کو سمجھنا آسان ہے کہ بھئی وہ کافر اور مشرک ہیں، سامنے لوگ کلمہ پڑھن والے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ شریعت دی آڑ گھن کے نبی سونے دے خاندان کو شہید کیتا ہے، اور شہید کرن تے بھی انہوں دا کلیجہ ٹھنڈا نہیں کیا، تجہیز و تکفین اور تدفین بھی نہیں کی تھی، اور پھر انہوں نے جشن منائے اور خوشی منا کے تو رخصت تھی ہونا چاہنا۔ ایک سید آئے جڑی اپنے بھائی دے جسد اتھر دے کول آ کے روندی بیٹھی ہے اور رو کے اتنی گال کیتی ہے، اے اللہ دے پیارے محبوب، جنہ دی خاطر غارائیں جاگ دے ہاوے، جنہ دی خاطر سجدے کریں دے ہاوے، جنہ دی خاطر ترے دی اہل بیت فاقے نال راندے ہن، جنہ دی خاطر مکہ جیسا وطن آپ نے چھوڑ دیتا، جنہ دی خاطر ہجرت فرمائی، جنہ دی خاطر بھوک اور تس برداشت کی تھی، جنہ دی خاطر تورے غلامہ کو گرم ریت تے لٹایا گئے، جنہ دی خاطر تورے صحابہ کرام نے اپنی جان دے نذرانے پیش کی تھے، جنہ دے گلہیں چو سرخون ٹپکدا ہے، ایسے گبرو جوان اسلام تے لگ گئے، جنہ دی خاطر صحابہ نے وطن چھوڑے، سونا او دین جن دی خاطر تورے قربانیاں ہن، آؤ اپنی امت تے ہک نظر کرو۔ اج میرا بھائی اس دنیا تو جا چکا ہے، جام شہادت نوش فرما چکا ہے، اور میں بہن کول بیٹھی ہاں، اور دشمن دا اصرار ہے کہ آغاز سفر ہونا ہے، اجن بھائی دی تدفین نہیں ہوئی اور میں پہلے ہی تیاری کر کے اتھو روانہ ہونا ہے۔ یا رسول اللہ انظر الى کربلا حاض الحسین مقطع الاعضاء مزمل بالدماء، سونا جیڑا اس دنیا تو ویندہ ہے وہ کپڑیاں دا کفن پا کے ویندہ ہے، مگر توارے شہزادے دا نرالا سفر ہے، انہوں نے کپڑے دا نہیں بلکہ خون دا کفن پاتا ہوئے۔ میری گفتگو توارے نال ہے، اس درد و غم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر سفر شام نہ ہوندا دشمن کیا کرے دا؟ دشمن حادثہ قرار دے دینا۔ دشمن آدھا کہ ایک حادثہ تھی آئی، کچھ لوگ ہم جڑے نہیں جان دے ہاں، نہیں سمجھ دے ہاں، انہوں نے ان کے شہید کر دیتا ہے، کچھ ڈاکو ہن انہوں حملہ کیتا ہے، جاگ دے تو بیٹھے ہو تو ہن بھی کچھ حضرات دی کوشش ہے وہ لا یعنی گفتگو کرے سر، بے معنی گفتگو، بے مقصد، اکثر پانی بند کوئی نہیں ہاں، بھئی توارے کو لوگ کہیں پوچھے پانی بند ہے یا نہیں ہے، اور پھر بھئی بعض معروف اور غیر حقیقی گفتگو دی آڑ گن کے کہ فلاں بندہ کھڑا آدھائی کہ مہندی بنائی گئی ہے،
اگر مہندی بنے گی تو پانی موجود ہے بھئی او گالی انہاں دی کیا حقیقت تاریخ ہے مہندی عرب دی ریت روایت ہے اگر کوئی اتھا مہندی لگی ہے تو خون دی مہندی ہے تمہاری توجہ ہے میری طرف جا کوئی نہ اس دی آڑ گھن کے آکھنا کہ پانی بند نہیں تھیا کوئی دلیل ہے ہرگز نہیں والا دن گھوڑے کوئی نہ کس قدر نامناسب گفتگو ہے اجلہ مرخین لکھ چکے ان کے گھوڑے موجود ہیں واقع کربلا کو مشکوک قرار دیون واسطے اکسن کے دریا دے نال جڑی زمین ہے اتو تو ٹویا کھٹ کے پانی کڈا جا سکتا ہے او بھائی ہر زمین برابر نہیں ہوندی ہن تو دور نہیں کربلا تو دیکھ سکتے من کے خیمے دریا دی کندی تو ساتھ تو ہٹائے گئے اور موقع دی نشاندہی موجود ہے آج تک بھی دریا دی کندی تو خیمے کیوں ہٹائے گئے اور جنن بھی باطل لوگ اور ناسمجھ اور کفار اور منافقین جنن بھی جنگ کرے دن تو مسلمانہ تے پانی بند کرے دن یہ تو ہمیشہ کلو انہاں دا جنگی حربہ ہے یہ کوئی ایسی گال نہیں جڑی دنیا کو معلوم نہ ہوئے لیکن حاضرین بنیادی مسئلہ پانی دا بند ہومن نہیں بنیادی مسئلہ گھوڑیاں دا ہومن نہیں صرف اے دستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خبر دیتی کہ کلمہ پڑھن والے میرے اس بیٹے کو بے دردی نال شہید کر دے سن انہاں روایات دا کیا اکسو میں نوجوانہ کو خاص طور تے دعوت فکر دیونا چاہنا واقعات وہ ضروری ہیں مگر میری اس گال کو توجہ نہ سن کے نسو ہو سکتے ہے جناب دی توجہ میری طرف ہوئے ایک گال دل دی تختی تے لکھ گھنا ہے اگر ایک حادثاتی شہادت ہوئے کہ حادثت ہے درمیان کچھ لوگ نہ سمجھیں وہ نہیں جان دیا نہیں سنان دیا انہاں ان کے اہل بیت کو شہید کر دیتے اگر اس قسم دی شہادت ہوئے تو انہوں یہ دیکھو کہ اس شہادت دا رتبہ کیا ہے رتبہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہادت بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمزہ سید الشہداء حمزہ شہیدان دے سردار ومن قام علی جائر سلطان بھئی وہ ہستی جائیں وقت دے ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑا ہویا اور حق کا کھا اور ظالم بادشاہ نے وہ قتل کرا دیتا وہ بھی سید الشہداء حسن امام علی مقام کو سید الشہداء دا لقب عطا ہونا حضور دا خود شہادت دا واقعہ بیان فرماونا رسول اللہ دا غم امام علی مقام اج رومنا آنسو بہاونا اور پھر محدثین دا امام علی مقام دی شہادت کو شہادت رسول قرار دیونا اگر یہ شہادت حادثاتی ہے تو یہ سارا رتبہ شہادت دا تسلیم نہیں کیتا جا سکتا تسلیمی تاں کیتا ویسی کہ اس شہادت کو اس معنی تسلیم کیتا ونے جس طرح یہ شہادت واقع تھی ہے دشمن دی سازش کے حادثاتی شہادت قرار دیونا دراصل شہادت دے رتبہ و مقام کو مشکوک کرن دے مترادف ہے اور اس نال مقام مصطفیٰ تے حرف آندہ ہے اگر تو امتی ہے تو محمد مصطفیٰ دے گھر دا حیا کر رسول اللہ دے بیٹے دی شہادت دی عظمت کو تسلیم کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ذکر شہداء کربلا پھر کچھ گواہیاں موجود ہیں ہردہ اس لشکر دی طرف آمنا توجہ ہے نا میری طرف ہرد آمنا ایک بہت بڑی دلیل ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جنہیں انکار نہیں کیتا جا سکتا چونکہ ہر پہلے یزید دا ملازم اور تنخواہ دار بن کے آئے اور پھر اسلام دا مجاہد بن کے آئے کچھ نصرانی نوجوانہ دا کربلا جا کے کلمہ پڑھنا اور شہید تھی وجنا وہ دلیل ہے اس گال تے عزیزان گرامی قدر امام علی مقام آقا مولا امام حسن جس ویلے آپ نے کوفہ چھوڑن دا ارادہ فرمایا صلح ہو گئی کوفہ چھوڑن دا ارادہ کیتا ہے تے آپ نے اس دوران کوفہ والیاں دی دعوت کی تھی تے ایک بی بی ہے جننا نوار ہے جے کو شیریں خاتون بھی تاریخ نے بیان کیتا ہے اے بی بی شہربانو دے نال ایران چوئے ہن اور بی بی شہربانو دی خادمہ ہن بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح سرکار سیدنا امام علی مقام آقا و مولا حسین نال تھیا تے شیریں خاتون دا نکاح مولا علی پاک نے خولی بن یزید الاسبہی نال کیتا ہے خولی کو مولا علی پاک نے پڑھائے ہر شان والے دی ایک قسمت لکھا ہوئے کہ ہر شان والا اپنے دشمن آپ پلین ہے مگر جی میں سادات نے اہل بیت نے دشمن پالن انہیں کوئی نہیں پال سکتا
توجہ ہے میری طرف؟ میں عرض بیٹھا کرنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدن کوفہ چھوڑن دا ارادہ فرمائے تے اس نوار خاتون نے بی بی پاک سیدہ عالیہ خاتون دی خدمت جا کے عرض کی تے کہ آپ ویندے پہ او مدینہ منورہ اگر کریں توارا کوفے جو گزر تھی وے تے میں غریب کو بھولنا منائے میرے گھر ضرور قدم ڈبائے. معلوم نہیں بی بی دی نگاہ چو کیڑا منظر گزرا ہے. آپ دے اکھیں جا آنسو آئیں, آپ نے اپنے آنسو چھپا کے فرمایا نوار آنسو تو صحیح کوفے مگر ملاقات نہ تھی سکسی. او کنیزن انہیں معرفت اتنی بلند نہیں ہے اور رو پئیے اون آکھے اسا غریباں کن کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کہ آؤ اسی کوفے تے سارے گھر قدم نہ رکھو, سارے گھر قدم رنجانا فرماؤ. بی بی تاجن خاموشن امام علی مقام آقا و مولا حسین اگھا ودے. آپ نے فرمایا نوار میں وعدہ کرے نا جنن کوفے آسوں میں تورے گھر مہمان تھی سا. فرمایا ہک رات دی مہمانی میں قبول کرے سا. آج 61 ہجری ہے, اہل بیت کربلا چو کوفے دی طرف روانہ ہوئے. توجہ ہے میری طرف؟ کوفہ دی طرف روانہ ہوئے. جس ویلے کوفے پہنچن تو عبید اللہ ابن زیاد جیسا صفاق اور ظالم تاریخ پیدا نہیں ہویا. تاریخ دا بدترین شخص عبید اللہ ابن زیاد ہے. ایک دانستہ یزید نے کوفے گورنر مقرر کی تھے. اندی تے یزید دی آپس وچ نہیں بڑھ دیا. میں چلو صاف لفظیں آنکھ ہی چھوڑا تاکہ ریکارڈنگ دا حصہ بن ونے تھی. عبید اللہ ابن زیاد جے کو آدھر اندہ والد زیاد دی والدہ دا نکاح کوئی نہیں ہا ابو سفیان نا. ابو سفیان اس ویلے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھن تو پہلے زیاد جمع ہے. اے بے نکاحی عورت دا پترے. تو سب تاریخ بالکل کل ہی تسلی کر سکتے ہو. زیاد دی والدہ دا بھئی اے پیدا تو ہو گیا ولا آکھن دی لوڑ نہیں. اے پیدا ہو گیا اس تو بعد ایک جائیداد جو حصہ نہ ملا چونکہ حصہ انہیں نکاح والی اولاد دا. ابو سفیان دی جائیداد جو جلے کو حصہ نہیں ملا. اے جھگڑا ہے یزید دے اور عبید اللہ دے درمیان. جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟ جی ہاں, ایک جائیداد دا جھگڑا ہے. یزید نے عبید اللہ کو صدقے صلح کی تھی, ابن زیاد کو صدقے صلح کی تھی کہ تیرے والد دے جڑے وہ جائیداد والے معاملات وہ حل کریں نے. صلح بھی کی تھی اور گورنر بھی کوفے دا بنا رہتا. اس تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس خاص دشمن اہل بیت کو کوفے دا گورنر یزید نے کیوں بنائے. پھر امام علی مقام دی شہادت تو بعد ابن زیاد کو ریز صوبہ دی گورنری دیتی. 2 صوبے دی گورنری دے دیتی. کوفے دا پہلے بنایا, کوفے دی گورنری بھی اندے کول, ریز صوبے دی گورنری بھی اندے کولوں انعام دے طور تے تاکہ 2 صوبے کو لٹے. اگر فوری یزید مر ویندا, فوری اندے تے آسمان کو بجلی ڈھے پوندی تو لوگ اس گال کو نہ سمجھ سکتے. اللہ نے ان کو اس وقت تک زندہ رکھے جب تک وہ بے نقاب نہ تھی بنے. انہیں دشمنان اہل بیت کو باقاعدہ انعام ملا ہے, انعام دیتا ہے تاکہ گال ایاں ہو بنے. اس تو زیادہ صراحت نال یہ مسئلہ کی میں بیان ہو گئے. آج تک کھلے لفظیں میں عرض کر چھوڑے. اگر جناب تک گال پہنچیے تو میں صاف ان آکھنا چاہنا دشمن اہل بیت دی خرابی دا باعث دراصل اندے خراب ہومن دا, آل رسول کو چھوڑن دا اور اہل بیت نہ دشمنی رکھن دا. ضروری نہیں کہ ایمیں کوئی ظاہری سبب ہوئے, تعلیم و تربیت اچ کمی ہوئے, ضروری نہیں. اے بھی ہو سکتا ہے کہ اندی اصل اچ کوئی خرابی کھڑی ہوئے. ایسے صفاق اور ظالم ابن زیاد نے دربار بند کر دیتا ہے. ہن دربار بند ہے تے قافلے والے نے سمنا ہے. خولی دے کول امام علی مقام دے سر رہے. اے دیکھو کہ نو کے سنا تے سر کیا اٹھایا ہوا خولی نے. افسوس ہے ساری قوم ایک تک گفتگو کو بھول ویندی ہے. میرے محترم سامعین تو غور فرماؤ, حضرت ابوبکر صدیق, اصدق الصادقین, عمر فاروق, فاروق اعظم, عثمان غنی ذوالنورین, مخلص صحابہ, خلفائے راشدین, انہوں نے خلافت راشدہ دا نظام مدینہ منورہ جو بہ کے چلائے.
اور مولا علی نے کوفہ جا کے نظام خلافت چلائے. چونکہ کوفہ اور اہل بیت قریب ہن اتھو اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ مولا علی کربلا آمن تو پہلے کربلا تے کتنی محنت کیتی ہے تاکہ امام علی مقام دی قربانی حادثاتی واقعہ نہ قرار دیتا ونجے. کوفے کو مرکز علم بڑھا دیتا ہے. مولا علی پاک دا پہلے آ کے کوفے کو آباد کرنا اور بی بی پاک دا پھر کربلا تو شام تک سفر کرنا. امام حسین دی قربانی کو بچا گئے. قربانی معمولی نہیں، تتمہ سیرت رسول ہے، تتمہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. جناب تک میری گال پہنچ دی پئی ہے. ہن جس وقت کوفے پہنچن تا کوفے دے اندر امام علی مقام دستار نو کے سنا تھے کہیں اٹھایا ہو خولی بن یزید نے، جے کو پالا اہل بیت نے ہے، پڑھایا اہل بیت نے ہے، سنبھالا اہل بیت نے ہے، پرنایا اہل بیت نے ہے. ویسے تو میں بڑی گال انتہائی حیرت نال عرض کرنا پیا کہ لوگ تراویح دا انکار کر دینا کہ رمضان المبارک کی تراویح. میں تو یہ بھی سنا ہے کہ آدن اگر علی پڑھی ہونی تو نہیں پڑھتے. یہ بہت نامناسب گفتگو ہے. تو ادھے رمضان علی دا تراویح پڑھنا ثابت کر، میری گزارش ہے تو رمضان علی دا سمن ثابت کر. تمہاری چپ تو صدقے بھئی ساری رات مولا علی پاک کوفے اپنے شاگرداں کو لوگ قرآن سن دے ہم نماز ساری رات قرآن سن دے ہم جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ. کوفہ دے وہ مشہور قرآن بھئی سارا ایمان ہے مکہ مدینہ تے. مکہ اسلام دا مرکز ہے اور مدینہ میرے نبی دا شہر ہے. اللہ دی عزت دی قسم ساری کائنات تو سونا ہے مدینہ. مدینہ ساری جان ہے. مدینہ دا نہ آوے سدا ہاں ٹھر دے. مدینہ آوے اکھائیں چ پانی آوے دے. میں کو پتہ ہے تو سب پانی لائے کھڑے ہوندے ہو. کوئی ریڑھی لئی کھڑا ہوندے، کوئی استاد پڑھیں دا کھڑا ہوندے، کوئی شاگرد وہ پڑھن گیا بیٹھا ہوندے، کوئی مسافر سفر چ ہوندے، کوئی ٹریکٹر کھڑا چلینا ہوندے تے کن چ مدینے دی آواز آپ ہوے رو کے آدن اللہ کرے اسیں مدینہ دیکھ سوں. بے شک مدینہ مرکز ہے مگر حاضرین مولا علی پاک نے کوفے کو علم دا مرکز بنائے اور مکہ و مدینہ دے علوم جتھا آ کے مزید نکھر کے زیادہ رواج پا گئے. 100% شرع خواندگی کوفہ دی محنت کی تھی علم واسطے. اتھا سوال ہی پیدا توجہ تو ہو سی میری طرف. جی ہاں عزیزان گرامی قدر جس وقت کوفے پہنچن ہن خولی بن یزید تاکہ حشر دنی دشمنے نہ آگ سکے میں تو جان دا نہ ہم. میرے مرشد اتنی سجان کرا گئن اہل بیت دی کہ اے نہ آگ سکن کہ ایسا جان دینا سے. جانن دنا ایمان نہیں، جانن علم کو آدھر، جانن دنا ایمان نہیں، منن دنا ایمان ہے. سر امام علی مقام خولی کولے اس بدنصیب نے ڈٹھا کہ دربار بند ہو گئے. رات سمڑائیں دے دو گھر ہیں. اے اپنے دیہات والے گھر نہیں گیا، اے اپنے شہر والے گھر آئے. اے وہ گھر ہے جی حبیبی نوار نہ دیا. ان کے سر امام علی مقام کو چھپا دیتا ہے. تو سے سمجھی بیٹھے ہو کتنا چھپائے. میرا دل بہت دکھی ہے. اسا سارے اہل بیت کو چاہنے اس ظالم سر کو چھپا کے ون کے سمت ہے. اے اجن مکرور نیندری ستا ہویا ہی بی بی اٹھی ہے نماز واسطے تہجد واسطے. جلے آگ کھلیے تہجد دی ادائیگی واسطے تے ای وضو کیتا ہے، وضو کر کے باہر نکلیے. ایندہ خیال ہن دل اچ خیال پہ اٹھ دے پتہ نہیں او رات کرنا سی جنن مرشد حسین سارے گھر قدم رنجا فرمے سن، جنن آقا خود آسن. اے خیال کھن کے مسلح دو ونن لگی رٹھس تے آسمان تک نور پھیلا ہویا ہے. آکس میں بھاتا مسما گئی ہم پتہ نہیں یہ کیسا نور ہے جڑا آسمان تک پہنچا ہوئے. اس ظالم ناہنجار اور بے ادب نے کتھا میرے امام دا سر رکھ دیتا ہے. جلے بی بی قریب آئیے تے امام علی مقام دے سر مبارک کو رٹھس، سر انور کو رٹھس تے اکھائیں جانسوں ہیں تڑپ کے زمین تے ڈٹھیے. جلے ہوش ہی چاہیے تے رو کے آکے سی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. سونا توڑے ہوتے سلام ہوئے. تسا امام علی مقام، تسا امام جنت مقام، تسا سرور انبیاء دے بیٹے، تسا نبی سونے دے موڑیاں تے سواری فرماون
والے تورے دردی دربانی جبریل امین کرن سونا اتنا رتبہ و مقام اور اے شبد عالم اور میرا گھر اور اے کیفیت اس وقت بی بی جناب نوار کو اس وقت مالک دی طرفوں توجہ نوائی گئی کسی آکھن والے نے آکھے سلام ہوئے پاک حسین دے پاک حسین دی عظمت تے نانے دا دین بچاون واسطے سر نوک کے سنا تے ہے مگر ولوی تلاوت کلام الہی جاری ہے نوار تیرے نال وعدہ ہے کہ ایک رات تیرے مہمان تھی سن آج تے کو تے معلوم نہیں ہا لیکن مرشد اپنا وعدہ نبھاون آئے حاضرین تڑپ کے ولا ڈٹھیے رو کے بیٹھی آدھی آئی کہ معلوم نہیں کہ بی بی نال کیا گزر سی میں تے کنیزاں میکن صدمہ برداشت نہیں ہوندا جڑی بہن سائے دی طرح نال رہ دی ہے ہر وقت یا حسین لئی رکھ دی ہے ہر وقت پاک حسین دے ذکر اچ رہ دی ہے انہاں دی ہما وقت دیکھ بھال اچ رہ دی ہے پتہ نہیں اس بہن دے دل تے کیا گزر سی اس واسطے اس وقت پاکیزہ ہستی نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نوار غم نہ کھا 70 قدم تے اپنے بھائی دے شہادت دے مقام کو رٹھس مگر نبی سونے دی شریعت دی تابع داری اپنا قدم باہر نہیں رکھا یہ کم ہی اہل بیت دا ہی کیتا ہی اہل بیت نے ہے جو کچھ اہل بیت نے کیتا ہے کردار محمد مصطفیٰ ہے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ذکر اہل بیت سبحان اللہ حاضرین ایک کوئی سفر معمولی سفر نہیں اس سچ ہے کہ قاتلین نال بھی ایویں ہے بچہ کوئی نہیں ابن زیاد تے بھی وقت آئے عمر ابن سعد کو بھی مارا گیا ہے عمر ابن سعد دے سامنے اندے 18 سال دے پتر حفص کو قتل کیتا گیا اندے سینے برچھی ماری گئی ہے عمر ابن سعد روندا پٹیندا رہ گیا کہ میرے نال ایویں نہ کرو مختار سقفی نے آکھیا تیرے نال اوویں تھی سی جویں تیں لجپال حسین نال کیتا ہے ابن زیاد دی کھوپڑی نانگ داخل تھیندا ڈٹھا گیا ہرملا کو تیرہ نال چٹا گیا سب تو اوکھی گرفتاری ہرملا دی ہے اوکو کھجور دے تن نال بدھ کے تیرہ نال چٹے نے جے شہزادہ علی اصغر تے تیر چلایا بچہ کوئی نہیں اگر تمہاری توجہ میری طرف ہے تو میں سفر کو مزید جاری نہیں رکھ سکتا میں خلاصہ کی طرف چل پیا بعد دی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جس ویلے 83 سال بنو امیہ نے حکومت کی تھی انہاں دی حکومت تو بعد جو ہی بنو عباس آئے بنو امیہ دے ہر بچے کو قتل کر دیتا ہے صرف ایک شخص باقی رہ گئے جو کو عبد الرحمن اول آدم یعنی 83 سال قرآن مجید نے فرمایا ہی نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ قدر والی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے اس دی ایک تفسیر ہے متعدد تفسیر دی اجازت ہے لیکن اب تفسیر بالرائے دی اجازت نہیں ایک تفسیر ہے کہ جڑا قرآن نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ قدر والی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینے تو بہتر ہے فرمایا شب قدر تو مراد او رات ہے جڑی رات مولا علی پاک دی شہادت تھی ہے اور جڑا آکھے گئے 1000 مہینے تو بہتر ہے وہ بنو امیہ دے حکمران ہیں جنہ دی 1000 مہینے حکومت رہ گئی ہے انہیں بعض اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں 83 سال حکومت تھی تو 83 سال 1000 مہینے دی حکومت اللہ فرمائے انہاں حکمرانہ دی 83 سال دی 1000 مہینے دی حکومت تو علی دی ایک شہادت والی رات افضل ہے جن دی شہادت والی رات اتنی شان والی ہوئے ان دی ہجرت والی رات کتنی افضل ہو سی
مگر جو ہی بنو عباس آئے انہوں نے اہل بیت تے بھی ظلم کیتے وہ ظالمان، مگر بنو امیہ دے کل انہاں قتل کرا دیتے، صرف ایک عبد الرحمن اول بچ گیا، وہی بھج گیا، وہی سمندر دے سفر سے پار نکل گیا، کیونکہ بنو امیہ دی حکومت اندلس تک پہنچی ہوئی ہے، یہ اندلس ونج پہنچا ہے سپین، اتھا ونج کے یہ اپنی حکومت بنائی ہے، جلے ویندہ پہ یہ کوئی پیغام بھیجوایا نے بنو عباس نے، واللہ تے کو نشانی دے طور تے خیر نہ رکھ دوں، تے کو سنی مارنا، وہ آکے میں کو پتہ ہے جیڑا کوئی تو سبینہ نال کیتے میرے نال ہی وہ سلوک کرنا ہے، کیونکہ تو کو پتہ ہے ہک کی جیندہ رہ گیا تو کو خطرہ راسی، لہٰذا میں اتھا واپس نہیں آندا، میں اتھا تو اون چونڈی چ ونج کے حکومت بنائی تے اتھا ونج کے اپنا محفوظ سمجھا خود کو۔ عزیزان گرامی قدر، بچہ کوئی نہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اہل بیت شہید ہو گئے ادار فنا ہے، اور ظالم اپنے ظلم دی موت مر گئے۔ میرا جملہ دل دی تختی تے لکھا ہے، اہل بیت ہن کوثر والے، یزیدی ہن ابتر والے، ابتر والیاں مٹ وننا ہے، کوثر والیاں نہیں مٹنا۔ اگر تو چاہنا ہے کہ تو سلامت رہے، اگر تو چاہنا ہے ایمان محفوظ رہے، اگر تو چاہنا ہے کہ بخشش ہوئے، اگر تو چاہنا ہے کہ نجات تھی ونے، اگر تو چاہنا ہے کامیابی ہو ونے، ابتر والے نال نہیں رلنا، کوثر والے نال رلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ اکبر، حاضرین، میرے امام علی مقام آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالی تو سریٹ ہے کہ ہر روز حسین وحدہ پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہر روز یزید تے لعنت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ پہلے تو اکوں مطلب برا نہیں آتے ہیں، ول برا سمجھتے ہیں آدھے نہ، ول آدھے لوڑ نہیں آکر ہون اویو کو آدھے، ٹھیک ہے اجن بھی کچھ شرم کرنا، لیکن یہ دور آندا پہ یہ یزید تے لعنت تھیندی پئیے، تھیندی راسی، اور قیامت کو مزید تھی سی، جہنم وچ مزید تھی سے، یہ نہیں بچدا جہنم تو۔ اور حاضرین، مفسرین لکھ چکے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کیا تو ایسے شخص کو نہیں ڈٹھا جائے اللہ دی نعمت کو جھٹلائے اور خود بھی تے اپنی قوم کو گھن کے جہنم میں داخل تھی گئے۔ علماء تفسیر نے فرمایا، خود مفسرین نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر دے اقوال دی روشنی کہ اللہ دی نعمت تو مراد پاک حسین ہن، اور جے نعمت دا انکار کیتے او یزید ہے، اور جڑا خود بھی تے اپنے کو نال لا کے جہنم وڑ گئے او بھی یزید ہے۔ حاضرین، جن دے جہنمی ہون کوئی شک باقی نہیں، او یزید ہے، اور جڑا جنت دے جوانہ دا سردار ہے اس ہستی دا نام حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ذکر حسین، مقام حسین، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ بھئی میں اگے بھی آدھا رہنا، ولا بھی آدھا پیا، یزید جہنم دا بلے، حسین جنت دا بادشاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت میرا مکمل ہو گیا، میں انتظار ہی بیٹھا بھی صاحب آسن سے کڑی نال کڑی ملتی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع الزوائد دی روایت ہے، ہکری جنت اور جہنم دے درمیان مناظرہ تھی گیا۔ جنت آکھا انا خیر من کے، جہنم کو آکھے میں تیرے کل چنگی ہیں۔ جہنم آکھا بل انا خیر من کے، میں تیرے کل چنگی ہیں۔ جہنم آکھے میں چنگی، جنت آکھے میں چنگی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جنت کو، جنت چپ کر گئی، توجہ ہے نا میری طرف، جنت چپ کر گئی۔ جنت جو ہی چپ کی تھی تے اللہ نے جنت کو آکھا کہ تیری چپ سا کو پسند نہیں آئی، ہر ویلے چپ چنگی نہیں ہوندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا جنت کو تیری چپ سا کو پسند نہیں آئی۔ او جو جہنم جو آکھے میں چنگی ہے، تو الوات صحیح ہوں نال، او کن دلیل مانگ، او کن پوچھ تو کیویں چنگی ہے۔ جنت کن بھئی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ وہی بھیجی بھی تو اندے کل پوچھ، ان مالک تا وہ آپ ہے۔ جنت نے آکھا جہنم کو تو کیویں چنگی ہے، جہنم نے آکھا میں ہی واسطے چنگی ہے، کلو جبابرۃ لی،
کلو نمارید و فرعین فی بطنی، میں واسطے چنگیاں کہ ہر ظالم جابر حکمران جڑا لوگاں دے ساتھ ہی گندا آئی، جڑا دنیا حکومت کریں آئی، وہ میرے اندر ہو کے تباہ ہو برباد ہو ویسی، غرق ہو ویسی، اتھان کے کو کھلے لگ سن، اتھا کٹی سی زنجیریں جکڑا ویسی، تے ان دے ظلم و جبر دا کو بدلہ مل سی۔ میں یہ واسطے چنگیاں کہ اتھا دشمن خدا کٹی سن، بڑے بڑے بادشاہن تے اتھا انہاں دے ہوتے اتھا ان کے جبر تھی سی، سختی تھی سی، انتقام کی دعوے سی، چونکہ اللہ کسی تے ظلم نہیں کرے گا، اللہ عدل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اتھا انہاں کو انہاں دے ظلم دا بدلہ مل سی۔ تے میں این واسطے آکھے کہ میں چنگیاں کہ وڈے بادشاہی تھا کہ ذلیل تھی سن، جلے انہیں دلیل پیش کی تھی، یعنی جہنم آکھنا چاہتی ہے کہ نمرود میرے کول، فرعون میرے کول، قارون میرے کول، شداد میرے کول، دقیانوس میرے کول، یزید میرے کول، بش میرے کول، بلیئر میرے کول، ڈونلڈ ٹرمپ میرے کول، نریندر مودی۔ سبحان اللہ سبحان تمہاری اللہ چپ تو صدقے، سبحان اللہ۔ اگر کلمہ پڑھ ونجن تا ول رستہ انتدہین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظالم واسطے توفیق اوکھی ہے، لیکن میں کون روکن والا؟ سارے گناہاں جتنے بھی تھی ونجن ان دے کرم دے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھ دے، نہ کسی دا گناہ نہ کسی دا کفر۔ جاگرے بیٹھے ہوئے کوئی نہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی یہ سارے جہنم ہو سن، تے جہنم آکھا کہ ہر ظالم جابر نمرود فرعون میرے اندر ہو سی، ای واسطے میرا رتبہ ہے، ای واسطے زیادہ ہے کہ اتنے ظالم اتھان کے کٹی سن۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دو جڑی وہی بھیجی، لفظ سن سو، فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ لَأُزَيِّنَنَّ لَكَ بِالرُّكْنَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ اللہ نے جنت دو وہی بھیجی کہ جنت تو ہی تا الوا، تیرے بھی تا دو بادشاہن، تو بھی تا دلیل قائم کر۔ اگرچہ انبیاء کرام بھی موجود ہیں مگر مناظرے دا اسلوب جدا ہوندہ ہے۔ اللہ نے خود جنت کو دلیل سکھائی، جنت نے آکھا نمرود تیرے کول، فرعون تیرے کول، قارون تیرے کول، حامان تیرے کول، شداد تیرے کول، دقیانوس تیرے کول، یزید تیرے کول، یزید جیسے تیرے کول، مگر اے جہنم سن گن میرے دو بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا حسن مجتبی اور حسین تاجدار مدینہ ہو کربلا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ فساکتت جہنم، جہنم چپ کر گئی، حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ میں پوچھا جہنم کہنا کہ تو کیوں چپ کر گئی ہے؟ تیرے تے بڑے شعلے ہیں اور بڑی تیری آواز سنی گئی ہے، تیری خاموشی دا سبب کیا ہے؟ جہنم آکھے کہ دو بادشاہاں دا نا چاہتے سے، او ہن آخری نبی دے بیٹے، انہاں دا اسم گرامی آئے، میں چپ اس واسطے کیتی ہے تاکہ پتہ چل وجے لوگاں کو انہاں دا نا آوے تا سارے شولیاں دی چپ تھی ویندی ہے، انہاں دا پیار سینے چ رکھ کے آ ونجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو سنن دا شکریہ، کہیں بہ کے غور کرو اس دین تے کتنا خرچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دین واسطے کچھ ہمت بھی پیدا کرو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ اللہ تو کو رنگ لیتی، غربت دی مونجھ نہیں رکھنی۔ فقر و فاقہ یہ الگ مسئلہ ہے، وہ عالم تے بھی آ سکتے، ان پڑھ تے بھی آ سکتے، وہ نوکری والے تے بھی آ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس رزاق تے یقین رکھ کے، اس مالک تے یقین، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ میں کوئی حد تا نہیں مقرر کی تھی، دیندار بناؤ، اپنی کوشش پوری صرف کرو، اور پھر انشاءاللہ دیکھ سو کہ ضرور رنگ لگتی۔ اللہ تعالیٰ سرتے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہو، کیونکہ وقتی بندھن وچ معاملات ہیں اور بہت بڑا اجتماع اتنا انقریب ہون والا ہے، دوستان دی بکثرت آمد جاری ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ اس بزم کو رنگ لاوے، اور باقی اہل بیت دے ذکر دی بزم یہ بہت اعلیٰ درجے دی قبولیت والی بزم ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو قبول فرماوے۔ میں پھر درخواست کرے سا
کہ تمام حضرات ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ، اور جتنا درود زیادہ پڑھا ونے اتنی برکت زیادہ تھی. ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ. پھر بھائی محمد ارشد صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن. اس دوران ہی مہمان معظم دی آمد ہو گئی سی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.